السلام علیکم، میں ہوں عبد الواجد اور آپ کو اپنے چینل وائس آف اے بی واجد میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کا کوشچن، آج کا ٹاپک بہت ہی کامن ہے لیکن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ہے کہ بزنس یا ایجوکیشن۔ یہ کوشچن بڑا ہی اس کے بیک گراؤنڈ ہے اس کوشچن کا، اور ہمارے معاشرے میں جو انسرٹینٹی ہے اباؤٹ دا فیوچر آف دا چائلڈ، یہ اس کی ریفلیکشن ہے یہ کوشچن۔ اور ڈیفینیٹلی آپ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک ماں باپ اپنے بچے کو 16 ایئرس یا 18 ایئرس یا 14 ایئرس کی ایجوکیشن دیتے ہیں، اور اس ہوپ پہ کہ وہ مارکیٹ میں جا کے ایک اچھی ارننگ شروع کر دے گا، لیکن انفارچونیٹلی یا تو جابس نہیں ہیں، یا وہ مس فٹ ہے، یا پھر ایکسپلائٹڈ ہے، یا پھر وہ اس کو بہت ہی اگر ویل آف ہیں تو وہ پاکستان سے باہر جا کے اپنے روزگار ڈھونڈ لے گا۔ تو یہ ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا، اس وجہ سے یہ کوشچن ریز ہوا ہے کہ بیٹر نہیں تھا کہ ہم پڑھنے لکھنے کے بغیر ہم کوئی بزنس کر لیتے۔ جو بندے اچھے بزنسز کر رہے ہیں اور وہ مڈل کلاس ہیں، یا میکسیمم انہوں نے ایک میٹرک تک اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے، لیکن ایون دین وہ ایک اچھی انکم کما رہے ہیں اور ان کو کسی ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہی وجوہات کی وجہ سے یہ کوشچن ریز ہوا ہے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو لاجکس کے ساتھ کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس کا آنسر دینے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو میرا آنسر ہے کہ یس، آپ کو یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہیں، ایجوکیشن اور بزنس کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد، ہمارے جو معاشرے کا میں نے عکاسی آپ کو کی، اس کے بعد آپ اپنے آپ کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے ریسورسز ڈھونڈیں گے، تو اس وقت تک ہو سکتا ہے بہت دیر ہو چکی ہو اور آپ ایک فرسٹریشن کی اس کیفیت میں چلے جائیں۔ تو اگر آپ کی بیس اچھی ہے اور آپ نے ڈے فرسٹ سے یا آپ نے ارلی ایج میں آپ نے اپنے اسکولنگ کے ساتھ ہی بزنس کرنا سیکھ لیا، تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ وقت نہیں دیکھنا پڑے گا اور آپ کا ایک بہت ہی قیمتی ٹائم بچ جائے گا۔ ایگزامپل میں دوں گا آپ کو کچھ کنٹریز کی، کچھ ان کے ماڈلز کی۔ دیکھیں، انڈیا میں اس کی ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں، ہمارے ساتھ آزاد ہوا، اس ٹائم وہ اس کی اکانومی کتنی گرو کر چکی ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، لیکن کیا ہم اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ کون سی وجوہات پہ، کیا فیکٹرز ہیں، کیا پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی جن کی وجہ سے وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے؟ ٹھیک ہے، سیم میں آپ کو بنگلہ دیش کی بھی ایگزامپل دوں گا اور ساتھ اسرائیل کی بھی آپ کو ایگزامپل دوں گا۔ دیکھیں، انڈیا کے سب سے بڑی بات، میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ جو اسکول کے بچوں کو اسائنمنٹس دی جاتی ہیں، وہ اسائنمنٹس ہیں لائک کہ آپ کو 1000 روپیز دیا ہم نے، آپ اسے 1500 روپیز میں کنورٹ کر کے دے دیں، کوئی بزنس ماڈل کوئی لے کے آئے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان کے بچے وہ بزنس ڈے فرسٹ سے سیکھتے ہیں، وہ اس اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لائک 1000 کو وہ 1500 میں کنورٹ کریں گے، تو ایک بزنس ایپٹیٹیوڈ کے ساتھ وہ اس اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کریں گے۔ اور جب ونس ورک ڈن، تو ہوگا کیا کہ وہ ایک انکریجمنٹ ان کو ملتی ہے بزنس کی۔ جو وہ گرو اپ کرتے ہیں وہ ایک کامیاب بزنس مین بھی ہوتے ہیں اور ان کی ایجوکیشن بھی اچھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم بنگلہ دیش کے رول ماڈل کو دیکھیں، تو بنگلہ دیش میں کیا ہے کہ لائک ابھی دیکھیں کہ ان کے بھی جو نوجوانوں کی، یعنی کہ ینگ یوتھ جو ہیں، ان کی ایوریج ہماری طرح پاکستان کی پاپولیشن کی طرح 70% سے زیادہ ہے، جو 18 سے 35 ایئرس کی ایج بریکٹ میں فال کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی بھی اتنی یوتھ ہے، اتنی پرسنٹیج ہے، اور بنگلہ دیش کی بھی ہے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ بنگلہ دیش نے جب دیکھا اتنا ہیوج والیوم جو ہے ان کی یوتھ پہ مشتمل ہے، تو انہوں نے فوراً سے پہلے ان کو آئی ٹی بزنسز کی سائٹ پر گورنمنٹ نے ایسی پالیسیز بنائی، اتنی یوزر فرینڈلی پالیسیز بنائی کہ جس میں ان کے ینگز نے وہ پالیسیز کو اپلائی کر کے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا۔ اور اس ٹائم ہم اگر دیکھ سکتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش کا جو یوتھ ہے، اسی نے بنگلہ دیش کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ اور اس ٹائم آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش انڈیا کی اکانومی کو چیلنج کر رہا ہے۔
ہم تو خیر اس سے کمپیٹ نہیں کر سکتے، وہ علیحدہ فیکٹرز ہے، وہ ڈیبیٹ بھی علیحدہ ہے کہ کون سے فیکٹرز ہیں کہ ہم سے وہ آگے نکل گئے. اینی ہاؤ، اب تیسری میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں اسرائیل کی. اسرائیل کو ڈسپائٹ کہ جو آج کل ایونٹ ہو رہے ہیں، جو وار ہو رہی ہے، اس سے ذرا اس کو علیحدہ رکھ کے سوچیں. تو اسرائیل نے کیا کیا کہ اس نے ڈے فرسٹ سے ارلی ایج سے بچوں کو کیلکولس سکھایا. کیلکولس مینس میتھ سکھایا، ان کو بزنس کرنا سکھایا، اور ساتھ ہی ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کی سروائیول دو چیزوں میں، ایک اکانومی میں، اور سیکنڈ ان کی مذہبی جو بلیفز ہیں ان کے اوپر. تو کیا وہ ہمارے سے زیادہ ہمارے قرآن پاک پہ بلیو کرتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جو قرآن پاک میں جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہونی ہے ان کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے ان کی سروائیول گیم ہے. تو سروائیول گیم جب تک وہ زندہ ہے اس دنیا پہ، جب تک اینڈ آف دا ورلڈ جو نہیں آ جاتا، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ دو چیزوں کو اپنی پالیسی کا حصہ بنانا ہے، اور وہ ہے اکانومی اور سیکنڈ مذہب. ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں. اگر آپ اسرائیل کو دیکھیں تو ایجوکیشن وائز پوری دنیا میں سب سے زیادہ پی ایچ ڈی ریشو جو ہے وہ اسرائیل کی ہے. سیکنڈ، جو وہ اپنے بچوں کو بزنس سکھا رہے تھے اس کا رزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ دنیا کی مین اکانومی کنٹرول کون کر رہا ہے؟ جوش کر رہا ہے. کیا وہ امریکن اکانومی ہو، ویسٹرن اکانومی ہو، یا آل اوور دی ورلڈ آئی ایم ایف کا انفلوئنس ہو اس میں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو اکانومی جو فیکٹرز ہیں کنٹرولڈ بائی جیوش ہیں. کیوں؟ 48 میں وہ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، سوری آزاد ہوا کہ اس کو اسٹیبلش ہوا، اس کی بنیاد رکھی گئی وہاں فلسطین. لیکن ان کو یہ دیکھیں کہ انہوں نے جب اپنی سروائیول گیم کے طور پہ یہ چیزیں اپنائی تو آج وہ دنیا کی سپر پاورز میں سے ہے، اکانومک سپر پاورز، اور ملٹری وائز بھی، ایجوکیشن وائز بھی پوری دنیا میں چہرہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ سروائیول گیم کی بنیاد پہ اسرائیل نے اپنے آپ کو اتنا ویل اکوپڈ کیا، تو کیا یہ کوشچن نہیں ہے کہ ہم لوگ جو پاکستان ہیں، کیا ہماری سروائیول گیم نہیں ہے؟ ویری سمپل. آپ غور سے اگر اپنے حالات کو دیکھیں، ہم اپنی کنٹری کو ذرا بڑے ہی ایک ریئلسٹک موڈ میں جا کے دیکھیں تو کیا ہم سروائیول گیم میں نہیں ہیں؟ کیا ہم بیس نہیں کرتے وہ 6 منتھ کی انسٹالمنٹ کے اوپر؟ 3 منتھ کی جو انسٹالمنٹس ہمیں ملتی ہے آئی ایم ایف سے، اس کے بعد ہم 3 منتھس نکل جاتے ہیں، 6 منتھ ہم گزارا کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر وہی رونا شروع ہو جاتا ہے، ڈالر مہنگا ہو گیا، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. کیا ہماری سروائیول کی جنگ نہیں ہے؟ کیا ہم روز ہم لوگ ایک نئے کرائسس میں نہیں پھنستے جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ہماری سروائیول گیم ہم نے کبھی بنائی نہیں. ہمیں ڈے فرسٹ پاکستان گاڈ گفٹڈ ملا، ہمیں بہترین انفراسٹرکچر ملا ڈیورنگ پارٹیشن. آپ دیکھیں ریلوے کا نظام، بہترین ایکسیلنٹ ریلوے نظام ہمیں جو گوروں نے ہمیں دیا وہ ہم اسی کو آج تک کنٹینیو کر رہے ہیں. آپ گورنمنٹ کی مین بلڈنگس دیکھیں، پاکستان کے تمام شہروں میں آپ دیکھیں جتنے بھی گورنمنٹ کی بلڈنگس ہیں وہ 100 ایئرس پلس ان کی ایج ہے، اور وہ ساری کس نے بنائی؟ وہ گوروں نے بنائی. ٹھیک ہے، آپ کی جو جی ٹی روڈز ہیں وہ کس نے؟ شیر شاہ سوری نے بنا دی، گوروں نے اس کو ڈیولپ کیا، اور آپ وہ سارا نیٹ ورک ابھی تک آپ انجوائے کر رہے ہیں. تو آپ کے 70 to 80% ابھی تک وہی انفراسٹرکچر چلا آ رہا ہے جو کہ ہمیں پارٹیشن میں گاڈ گفٹڈ ملا. اور اگر آپ کمپیریٹیولی دیکھیں ان اقوام کا مطالعہ کریں، لائک جرمنی کے دیکھیں World War II میں تباہ ہو گیا، جاپان کو دیکھیں ایٹامک لائک وکٹمائز ہے، لیکن ایون دین آپ وہ دیکھیں اکانومک پاور ہے، بہت بڑی اکنامک پاور ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کی سروائیول گیم تھی. ہماری سروائیول گیم ابھی نہیں ہے، یا ہم نے سمجھی نہیں. تو اسی لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایجوکیشن اور بزنس، پاکستان کے سروائیول ایک چیز میں ہے، بھائی پیسہ کماؤ. اس ملک کے لیے بھی، اپنے لیے بھی. آپ پیسہ کمائیں گے، ٹھیک ہے، اتنی 76% آف یوتھ کو آپ نے ویلا رکھا ہوا ہے بالکل. ان کو اپنے نہ مستقبل کا پتہ ہے، نہ ان کو کسی بزنس آئیڈیاز کا ان کے کوئی لائک ڈائریکشنز ہے. اب یہ دیکھیں اگر یہی 70+% آف یوتھ جو ہے 20 ایئرس کے بعد اگر وہ بے روزگار رہی، یا تو پاکستان کے لیے بلیسنگ ہوگی یا تو کرس ہوگا، یا وہ اسٹریٹ کرائم میں ہوں گے، یا پاکستان کا کرائم ریٹ اتنا زیادہ ہو جائے گا جب اتنی ینگ بلڈ، اتنا یوتھ آپ کی ویلی پھرے گی، وہ کیا کرے گی؟ وہ کرائمس کرے گی. ٹھیک ہے، تو ان کو آپ بزنس سکھائیں. اب بزنس کا کیا طریقہ ہے؟ ویری سمپل سا ہے. ہم اپنے بچوں کو صرف رٹو طوطا بناتے ہیں. ڈے فرسٹ سے لے کے آخر تک ہم ان کو بیٹا نمبرز لینے. ٹھیک
ٹھیک ہے؟ اب وہ کیا ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نمبرز لے کے، جب وہ مارکیٹ میں آتے ہیں بیچارے فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں، نہ ان کو جابس ملتی ہیں، نہ وہ اس ٹائم بزنس کرنے کے قابل ہوتے ہیں، کیوں؟ والدین اسٹیبل نہیں ہیں۔ اچھا والدین اسٹیبل ہیں بھی ہے تو ان کی بڑی پرسنٹیج کم ہے، اوور آل پرسنٹیج دیکھیں نا بہت زیادہ ہیوج والیوم میں ہم ہر سال یونیورسٹی سے گریجویٹس ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ، لیکن یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونے کے بعد کیا ان کو جابس ملتی ہیں؟ نو۔ اور جو جابس ملتی ہیں وہ رائٹ پرسن رائٹ جاب والا کانسیپٹ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ آپ کو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ نے ماسٹر ڈگری کر لی، اور آپ کو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی آپ وہ 20,000 30,000 لے لیں، اور وہ جب آپ اس میں آپ ڈپارٹمنٹ میں ان ہوں گے پتہ چلے گا ایک پی این بھی اتنی سیلری لے رہے ہیں، تو سو فرسٹریٹڈ، آپ کی ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں اس وقت تک جب تک آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے۔ اچھا سولوشن کی سائڈ پہ آتے ہیں، سولوشن بڑا ایزی ہے۔ جو میں نے رول ماڈلز آپ سے ڈسکس کیے وہ کم از کم ہم اپنے بچوں کو، اب تو آن لائن کا زمانہ آ گیا نا، اب تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ بھائی انویسٹمنٹ ہوگی تو بزنس ہوگا، یہ چیزیں ذہن سے نکال دیں، پرانی بات ہو گئی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو صرف اور صرف آن لائن بزنس سکھائیں، اور اس کو میں ایک ٹپس دے دیتا ہوں جو میرے نالج کے مطابق ہے، وہ آپ یہ دیکھیں، آپ امیزون پہ چل جائیں، آپ شاپیفائی پہ جائیں، آپ ای کامرس کا کوئی بھی موڈیول یوز کر لیں۔ اس کے بعد کیا ہے کہ آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ ان کو سکھائیں، ٹھیک ہے، ڈراپ شپنگ ان کو سکھائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ان کو آئیڈیا دیں کہ بیٹا یہ آپ یوٹیوب سے آپ سیکھ لو، یوٹیوب کٹ پہ چلے جائیں، یوٹیوب مین سورس پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ سیکھ لیں۔ اس کے بعد بچوں کو انکریج کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک چھوٹا سا آئیڈیا لیکن بہت زبردست ہے، اگر آپ اس کو سوچیں، آپ ہر بچے کی، اگر وہ گریڈ 5 میں ہے نا یا گریڈ 4 میں آنورڈ، آپ اسے کہ بیٹا آپ اپنی ایک کمپنی کا نام بتائیں اور اس کمپنی کا اسے ڈومین لے دیں۔ آپ نیٹ پہ بہت ساری سائٹس ایسی ہیں جو ڈومین آفر کرتی ہیں، آپ اسے وہ $10 کا $15 کا وہ ایک ڈومین لے دیں۔ اچھا نہ بھی لے کے دیں ڈومین، اسے کہیں بیٹا آپ اپنے بزنس، اگر آپ مالک ہیں اپنی ایک کمپنی کے، آپ اپنی کمپنی کا نام کیا رکھیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کا شوق کیا ہے؟ لیٹس سپوز آپ ٹوائز کا شوق ہے آپ کو، ٹھیک ہے، لیٹس سپوز کارس کا شوق ہے آپ کو، ٹھیک ہے، جس قسم کا بھی آپ کا ایک بزنس اسے مائنڈ دیں گے نا کہ جی آپ نے کمپنی کھولی ہے، آپ اس کی کمپنی کا نام لکھ دیں، اسے زیادہ انکریج کرنے کے لیے اسے ڈومین لے دیں، اس کی ایک ویب سائٹ بنا دیں، اسے کہیں دس از یور کمپنی۔ اب اس کو ٹریڈنگ کروائیں، چھوٹی چھوٹی ٹریڈنگ کروائیں، آن لائن ہر چیز اویلیبل ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آج وہ 5 سال کا ہے، جب وہ 10، وہ جب میٹرک تک پہنچے گا، اگر آج وہ 5 کلاس میں ہے تو 5 ایئرس اسے گزر چکے ہوں گے اس اپنی کمپنی کے ساتھ کھیلتے ہوئے، تو اس کا بزنس مائنڈ اتنا ڈیولپ ہو چکا ہوگا کہ وہ اپنے بچوں کو، اپنے کولیگ کو، اپنے ساتھ کے فرینڈس کو بتائے گا آئی ایم دا سی او آف دس کمپنی، آئی ایم دا ایم ڈی آف دس کمپنی، آئی ایم دا آنر آف دس کمپنی۔ یہ پراؤڈ فیلنگ ہوتی ہے بچے کے اندر، ایک بڑے کے اندر بھی پراؤڈ فیلنگ ہوتی ہے جب آپ بتائیں گے آئی ایم سی آف دس کمپنی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اور ایک جو آئی ایم دا امپلائی آف دا کمپنی، اس میں بہت فرق ہے۔ تو جب آپ کا بچہ اپ ٹو دا میٹرک یہ بات کرے گا آئی ایم دا سی آف دس کمپنی، اور وہ کافی حد تک وہ سیکھ چکا ہوگا، اس پریکٹس میں سے 5 سال سے گزر رہا ہے، جو اس نے ماسٹر ڈگری کرنے کے بعد ایک پریکٹس سے گزرنا ہے، وہ میٹرک تک اس پریکٹس سے گزر چکا ہوگا۔ اب اس کے پاس ایک بڑا کلیئر، نیٹ اینڈ کلیئر آئیڈیا ہوگا کہ میں نے کرنا کیا ہے، بسائڈ مائی اسٹڈیز میں نے کرنا کیا ہے۔ اس کو اس کو بزنس کی ایک عادت پڑ چکی ہوگی، اس کا بزنس مائنڈ ڈیولپ ہو چکا ہوگا، تو وہ آپ اپنے اتنے ہیوج والیوم آف اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو جب بزنس کی سائڈ پہ لگائیں گے تو جسٹ امیجن کریں، آپ کی یہ چھوٹی سی کوشش میں 100% کا نہیں کہہ سکتا، اگر اس میں 20% 10% بھی آپ کا بچہ کامیاب ہو جاتا ہے نا، وہ بزنس مین بن جاتے ہیں اور اپنے ایک ایک یوتھ ایج میں ہی وہ ایک ایم ڈی بن جاتے ہیں اپنی کمپنی کے، تو وہ ملک کے لیے کیا کریں گے؟ اتنی ہیوج والیوم ملک میں جب انڈکشن ہوگی، اس اکانومی سرکل جب چلے گا تو آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا۔ ڈونٹ ٹیل یور بیبیز، ہمیں تو بیبیز کہتے ہیں آپ ان کو، کیوں؟ آپ نے ساری زندگی، ابھی تو بچہ ہے، ابھی کچھ نہیں کر سکتا، ابھی تو بڑا ہوگا تو کچھ کرے گا، لیکن بچے نہیں ہیں۔ اپ ٹو دی میڈیکل سائنس 6 ایئرس تک، جو پہلے 6 سال ہوتے ہیں آپ کے بچے کی پوری زندگی کے، وہ بن چکا ہوتا ہے، فریم ورک ہو چکا ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی ڈیزائن ہو چکی ہوتی ہے، جیسے آپ مولڈ کرتے ہیں اس کو۔ سو آج کی ڈسکشن کے مطابق آئی ہوپ سو کہ آپ کو ایک آنسرس مل چکے ہوں گے۔ آپ اپنے بچے کو بزنس سکھائیں، بسائڈ جو بھی آپ اسے اسٹڈیز کرواتے ہیں، جو اس کا ایپٹیچیوڈ ہے اس کے مطابق اسے اسٹڈی کرائیں، اور بزنس کرنا سکھائیں اس کو، تاکہ وہ کل آپ پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو۔ ہاں اسپیشلی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، دیکھیں ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم نے آ، ہماری جو 57 58% آف جو پاپولیشن ہے وہ فیمیل پاپولیشن ہے،
اور اس میں سے زیادہ تر ایسا ہے کہ ایک ایک معاشرہ ہے کہ شادی ہوگی دوسرے گھر میں چلے گی، اب وہ اپنے ہسبینڈ پہ اور نئی فیملی پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ اس کی جتنا انکم ہے اس انکم بریکٹ میں ہی اس نے سروائیو کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب اس انکم بریکٹ میں اس نے سروائیو کرنا ہے، لیکن وہ 57% پاپولیشن کو تو ہم تو ویسے ہی ضائع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. زیادہ ذرا اس نے کچھ ایجوکیشن کی ہوگی، اس کی بھی آگے جا کے لمیٹیشنز ہوں گی. نہیں جی، ہمارے خاندانوں میں لڑکیوں کے جاب کا رواج نہیں ہے، بزنسز کا رواج نہیں. دین سو میں نے تو ایسے ایسے ایگزامپلس دیکھی ہیں، MBBS کرنے کے بعد لڑکی کو پریکٹس نہیں کرنے دی گی. نہیں جی سوری، ہم نہیں کروا سکتے جاب، اور یہ ہمارے خاندان کا رواج نہیں ہے. اوکے دیٹس اٹ. ایٹ لیسٹ آپ اپنے بچوں کو ابھی سے ہی آن لائن بزنسز ان کو سکھائیں، تاکہ وہ کل ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، کل اپنے ہسبینڈ پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، بلکہ ہیلپ فل ہو. وہ ہسبینڈ کے ساتھ پارٹنر، ایک ریئل پارٹنرشپ کے سائڈ پہ چلیں کہ دیکھیں میں آپ کی زندگی میں آئی ہوں اور آئی ایم دا آنر آف دس کمپنی. ٹھیک ہے، آئیے اور ہم اس کمپنی کو چلائیں، بجائے اس کے کہ دیکھیں جی یہ میری تو اتنی انکم ہے تو آپ نے بس یہ کرنا آلو پیاز کے چکر میں رہنا. خیر اینی ہاؤ، یہ میں نے ریئلٹیز، کچھ بیٹر ریئلٹیز ہیں، یہ میں نے ڈسکس کر لی، کچھ آئیڈیاز آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے. آپ یہ ٹرائی کریں، اور بڑی امید ہے کہ ہم لوگ اگر گراس روٹ سے اپنے بچوں کو بزنس سکھائیں گے تو پھر ہماری ایجوکیشن بھی فروٹفل ہوگی. نہیں تو ایجوکیشن کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم اور مظلوم ہیں. تو ہوپ سو کہ اس میں سے کچھ آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ، نیکسٹ ٹپس کے ساتھ، نیکسٹ سوشل ایشو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.